بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی قصر نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز قصر، اس کی تفصیل کیا ہے، کن نمازوں میں قصر ہوگی، کن نمازوں میں قصر نہیں ہوگی، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ مفہوم آیت فرمایا کہ جب تم زمین پر سفر کرو، جب تم مسافر ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز قصر کر لو۔ تو ناظرین کرام، یاد رہے کہ نماز قصر کرنا یہ حکم قرآنی ہے، یعنی نماز کو قصر کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ جو شخص نماز میں قصر نہیں کرتا وہ شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن نمازوں میں قصر کیا جائے گا، کن نمازوں میں قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یاد رہے قصر فقط فرائض میں ہوگی، اور فرائض بھی وہ جو 4 رکعات پر مشتمل ہے، یعنی 5 نمازوں میں وہ نمازیں کہ جن کے فرائض 4 رکعات پر مشتمل ہے، یعنی 4 رکعات والی فرض نماز میں قصر کی جائے گی۔ یعنی ظہر کے 4 فرائض ہیں، عصر کی نماز کے 4 فرائض ہیں، عشاء کی نماز کے 4 فرائض ہیں۔ تو ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرائض ہیں انہیں قصر کر کے پڑھیں گے، 4 کی جگہ 2 نمازیں 2 رکعات ادا کریں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ قصر مسافر تب کرے گا ان فرائض میں جب وہ حالت سفر میں نماز تنہا پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے فرض، تو اس حالت میں وہ نماز قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز ادا کرے گا۔ ناظرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ قصر صرف فرائض میں ہوگی، سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ یعنی اگر مسافر کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، فرصت ہے تو وہ سنتیں پوری ادا کرے گا۔ ہاں ٹائم نہیں ہے، گاڑی نکلنے کا خوف ہے، تو پھر اس وقت جو ہے سنتیں ادا کرنا اس کے لیے چھوٹ ہے، معاف ہے۔ ٹائم ہے، سنتیں ادا کرے گا۔ اور ناظرین کرام، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ شرعی مسافر کب بنتا ہے کہ جس پر قصر نماز لازم ہو جاتی ہے؟ یاد رہے کہ کوئی شخص جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں سے جہاں جانا چاہتا ہے اس کا جو راستہ ہے، مسافت ہے، وہ کم و بیش 92 کلومیٹر ہے۔ 92 کلومیٹر، تب وہ شخص مسافر بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے شہر، اپنے گاؤں سے جہاں جانا چاہتا ہے، اس کے شہر اور گاؤں اور جہاں جانا چاہتا ہے اس کا جو سفر ہے، جو مسافت ہے، وہ 92 کلومیٹر کم و بیش ہے، تو یہ شخص مسافر کہلوایا جائے گا، یہ شخص مسافر ہوگا۔ اب یاد رہے کہ اب مسافر تو ہے لیکن نماز قصر تب شروع کرے گا جب وہ اپنے شہر اور اپنے گاؤں کی حدود سے باہر نکلے گا۔ شہر اور گاؤں کی حدود میں رہتے ہوئے نماز قصر نہیں ہوگی۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شرعی مسافر کے لیے سفر کا جو دورانیہ ہے، جہاں سے جا رہا ہے اور جہاں جانا چاہتا ہے، 92 کلومیٹر کم و بیش۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جانا چاہتا ہے،
جہاں جانا چاہتا ہے اس جگہ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کا وطن اصلی ہے۔ مثال کے طور پر تفصیل یہ ہے کہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کا وطن اصلی ہے، یعنی اس کی جائے پیدائش ہے، وہاں اس کا گھر ہے، بال بچے ہیں، زمینیں ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو جہاں سے چلا تھا وہ مسافر بن گیا تھا، تو جہاں جانا چاہتا اگر اس کا وہ وطن اصلی ہے، جہاں اس کے بال بچے ہیں، رہائش ہے، زمین ہے، تو اس جگہ، اس شہر، اس گاؤں کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگا تو یہ اب یہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ یہ مقیم بن جائے گا۔ اب اس کے لیے نماز قصر کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات، جہاں جانا چاہتا ہے وہ اس کا وطن اصلی تو نہیں ہے لیکن وطن اقامت ہے۔ یعنی وطن اقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں اس کے بال بچے نہیں ہیں اور گھر بار نہیں ہے، لیکن وہ وہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ اگر 15 دن یا اس سے زائد دن رہنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو اس جگہ پہنچتے ہی وہ مقیم بن جائے گا۔ جب تک وہاں رہے گا وہ حالت مقیم میں ہوگا، وہ نماز قصر نہیں کرے گا، نماز پوری ادا کرے گا۔ اگر وہ وطن اقامت بھی نہیں ہے، وطن اصلی بھی نہیں ہے، یعنی وہ 15 دن یا اس سے زائد دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو جتنے دن وہاں رہے گا وہ نماز کیا کرے گا؟ قصر کر کے ادا کرے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قضا نمازیں، اگر سفر میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو گھر میں کس طرح ادا کرے گا؟ اگر گھر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں، سفر میں ادا کرنا چاہتا ہے، کس طرح ادا کرے گا؟ اگر سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں، گھر میں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قصر کر کے ہی ادا کرے گا۔ گھر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، سفر میں ٹائم میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا، اس میں قصر نہیں کرے گا۔ یعنی سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں گھر میں ادا کرے گا تو قصر کر کے ادا کرے گا۔ گھر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں یعنی حالت مقیم ہونے کی صورت میں اگر ٹائم میں سفر میں اسے ادا کرنا چاہتا ہے، اس میں قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے قصر نماز کے مختصر مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں